نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا بن کر چھا گئی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو آج کی رات، اس لیے ہم نے بنائی شب برات۔ کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات۔ سنت رسول کی زیارت قبور کی ہے مومنو، اسی طرح سے مناؤ شب برات۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ شعبان معظم کی 15 تاریخ جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات کی فضیلت برکت اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے تمام حکمت والا کام۔ اللہ اپنے رحم و کرم سے تمام فرشتوں میں اس رات کو حکمت والا کام تقسیم کرتا ہے۔ رزق پہنچانے والے فرشتوں کو رزق پہنچانے کا کام دیتا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے اجرائیل کو جتنے لوگوں کی روح نکالنا ہے، جتنے لوگوں کو بدن سے روح کو نکالنا ہے، تمام لوگوں کی لسٹ اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں۔ اس رات سے لے کر اگلے سال تک، آئندہ سال تک جتنے لوگوں کی روح نکالنا تمام کی لسٹ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے کئی فرشتوں کو اپنے اپنے طریقے سے، ہوا کے فرشتوں کو، پانی کے بارش برسانے والے فرشتے، تمام جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے حکم سے جو جو کام ہوتے ہیں، تمام کام اللہ رب العزت یہ اپنے رحم و کرم سے فرشتوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، اس لیے اس رات میں جتنی اللہ کی حمد و ثنا کیا جائے، ذکر کیا جائے، وہ کم ہے۔ خود پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے بڑی نسبت تھی۔ اب ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر میں زیادہ مشغول ہوا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ تمام نفل روزوں میں افضل روزہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر کس روزے کی اہمیت ہے، وہ شعبان کی 14 اور 15 تاریخ کی اہمیت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس روزہ رکھنے والے کے اجر لکھے جاتے ہیں، اور جب بھی اس کے اجر لکھے جاتے ہیں کہ لہذا جب بھی وہ انتقال ہو جائے گا تو یہ اجر لکھا جاتا ہے کہ وہ مرنے والا جب مر گیا تو روزے کی حالت میں تھا۔ یعنی 14-15 روزے رکھنے والے کی یہ اہمیت ہے، یہ اعزاز ہے، اس کا فخر ہے، اور اس کا مرتبہ ہے۔ اس طرح پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات میں اللہ کا ذکر کیا، عبادت کی، نماز ادا کی، قیام ادا کیا۔ ام المومن عائشہ صدیقہ خود اس کی گواہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ قبرستان میں بھی چلے گئے، جنت البقیع میں بھی، لہذا تمام قبر والے کے لیے آپ نے دعا مانگی، اس کی بھی گواہ ام المومن عائشہ صدیقہ ہے۔ کچھ خرافت لوگ نکالتے ہیں، کچھ نو نہاد لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں جو اس رات کا اعتراض کرتے ہیں، اس رات کے بارے میں شک شبہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن مومنوں غور کرو اور ایسے لوگوں سے بچتے رہو، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ لہذا جس رات کی ثبوت عائشہ صدیقہ خود راوی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تب بھی ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد بھی لوگ جان بوجھ کر اس میں کئی باتیں بتاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ رات میں جتنی عبادت کیا جائے، ذکر کیا جائے، اتنا کم ہے۔ فرمایا جاتا ہے کئی ہزار مہینوں سے، کئی سالوں سے افضل ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ ایک راستے سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خوبصورت پتھر ہے جس میں خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، مولا اس پتھر کے اندر جو راز چھپا ہوا ہے
मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह के हुक्म से पत्थर चाक हो गया, पत्थर फट गया। उसमें से एक अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा, नूरानी चेहरे वाला नमूदार हुआ, जिसके एक हाथ में तस्बीह थी और एक हाथ में अंगूर का गुच्छा था, और अल्लाह अल्लाह कर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये देख कर हैरान रह गए। आपने उस बुज़ुर्ग से पूछा, उस नूरानी चेहरे वाले से पूछा कि अल्लाह के बंदे बता तो कितने साल से इस पत्थर में मौजूद है? कहा कि मुझे 400 साल हो चुके, मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ और जब भूख लग जाती है तो अंगूर खाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए, आप दंग रह गए। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ऐसा हैरान रहने की कोई बात नहीं है। मैं उम्मत मोहम्मदिया को एक ऐसी रात देने वाला हूँ जो 15 शाबान है। उस रात में अगर उम्मत मोहम्मदिया का, अल्लाह के नबी का, मेरे महबूब का उम्मती उस रात में मेरा ज़िक्र करेगा तो उसकी फजीलत और इस इंसान से ज़्यादा हो जाएगी और उसका मर्तबा इस इंसान से ज़्यादा हो जाएगा। एक और रात की उसकी इबादत और ज़िक्र इस 400 साल की बात करने वाले से अफजल हो जाएगा। तो गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हम पर कितना रहम और करम है। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी रात अता की है कि जो 400 साल की रातों से अफजल रात है। तो अल्लाह तबारक तआला कितना एहसान। इसलिए इस रात में जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह की इबादत करे और ज़ियारत क़ुबूर करे, कब्र पे जाए, कब्र की ज़ियारत करे, अपने बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत की दुआ करे। इंशाअल्लाह तबारक तआला इस रात में हर एक दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह तबारक तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते कि इस रात में अल्लाह खुद मुतजव्वी हो जाता है और गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह से निदा आती है कि हर कोई मग़फ़िरत मांगने वाला उसकी मग़फ़िरत कर दो, हर कोई जायज़ तमन्ना मांगने वाला उसकी जायज़ तमन्ना को पूरी करो। हर तरफ से जो तेरी तमन्ना मांगने वाला है, जो कुछ मांगने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बारगाह से निदा देता है कि मैं तमाम की हाजतों को पूरी करूँगा। तो इसलिए मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, इस रात को आप सो कर नहीं बल्कि अल्लाह का ज़िक्र कर कर गुजारे, जिनसे अल्लाह तबारक तआला अपने आमाल को सवारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ के मालिक होना। इसी तरह जिस तरह से प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को अहमियत दिया और इस रात को माना, उस तरह से मालिक होना हमें भी उसी तरह से रात मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।